السلام علیکم ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو میں بایو پلاسجن نمبر 17 کے بارے میں بتایا جائے گا۔ ناظرین، بایو پلاسجن نمبر 17 بواسیر اور بگھنتر کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ناظرین، بواسیر عام طور پر دو قسم کا ہوتا ہے، ایک خونی بواسیر اور ایک بادی بواسیر۔ اس مرض میں مقد کے اندر یا بیرونی طور پر مسے پائے جاتے ہیں جو کہ کبھی ایک اور کبھی زیادہ انگور کے گچھے کی طرح نظر آتے ہیں۔ یہ جلد میں ابھار کی شکل میں پائے جاتے ہیں۔ بعض مقد کے اندر ہوتے ہیں اور بعض مقد سے باہر ہوتے ہیں۔ خونی بواسیر میں انہی مسوں سے خون خارج ہوتا ہے۔ اگر یہ بیماری پرانی ہو جائے تو ناسور مقد کی شکل اختیار کر لیتی ہے، جس کی وجہ سے مقد کے اندر زخم بن جاتا ہے اور مریض کو مقد میں جلن ہوتی ہے۔ بعض اوقات شدید درد ہوتا ہے اور بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بگھندر ناسور کی قسم کا مقد کے اندر زخم ہوتا ہے، اس کو ناسور مقد بھی کہتے ہیں۔ اس سے پیپ اور خون خارج ہوتا رہتا ہے اور مریض انتہائی درد محسوس کرتا ہے۔ بگھندر بواسیر کے مریضوں میں اکثر ہو جاتا ہے۔ بواسیر اور بگھندر کے مسائل کے لیے بایو پلاسجن نمبر 17 کو اکیلے یا کسی مناسب ہومیوپیتھک دوا کے ساتھ مددگار کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مرد اور خواتین دونوں اس دوا کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بواسیر خواہ خونی ہو یا بادی، دونوں صورتوں میں اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ خواتین کے مخصوص عضو میں درد اور بودار مادے کے اخراج وغیرہ میں مفید ہے۔ ہدایات اور پرہیز: اس مرض کا علاج اطمینان سے کرنا چاہیے، کیونکہ اگر مرض پرانا ہوگا تو مکمل آرام آنے میں دیر لگتی ہے۔ بیرونی طور پر بواسیر کی مرہم کا استعمال کرنا چاہیے، مثلا کالنسونیا مرہم، کینتھریس مرہم، ایکینیشیا مرہم وغیرہ۔ گرم مسالے دار چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے۔ بادی اشیاء سے پرہیز کرنا چاہیے۔ زود ہضم غذا کا استعمال کرنا چاہیے۔ معدے کو درست رکھنا چاہیے۔ قبض سے بچنا چاہیے، کیونکہ اس مرض کی ایک بڑی وجہ قبض بھی ہے۔ بواسیر کی صورت میں پیدل سیر اور ورزش کرنا بہتر ہے۔ بایو پلاسجن نمبر 17 کا طریقہ استعمال: دوا کی خوراک کے طور پر بڑے افراد دن میں 4 گولیاں 3 دفعہ استعمال کریں اور بچے 2 گولیاں دن میں 3 سے 4 دفعہ استعمال کریں۔ دوا کو کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے یا آدھا گھنٹہ بعد استعمال کریں۔ دوا کے استعمال سے اگر افاقہ ہونے لگے تو دوا کو آہستہ آہستہ کم کر دینا چاہیے۔ گولیوں کو آہستہ آہستہ چوس کر کھانا چاہیے۔